Good Choice Studio and Islamic Network. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین انتہائی واجب الاحترام پیران اعظام علماء کرام معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب فضل عظیم ہے کہ اس نے اس بابرکت محفل میں شرکت کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر صحیح معنوں سے چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں۔ صاحبزادہ رضوان صاحب کی طرف سے جو گفتگو کا موضوع دیا گیا ہے وہ ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال۔ یہ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس آیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی جمیع مخلوقات سے ہے۔ اس نے جتنے بھی مخلوقات کو تخلیق فرمایا ان میں سب سے خوبصورت انسان بنایا، اور انسانوں میں جو سب سے حسین و جمیل ہے وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کا صاحبزادہ صاحب میں نہیں ایسے گفتگو کر سکتا، میں تو کسی نے تقریری پیسے نہیں دے دینا۔ اگر کسی نے شیخ سے ملنا ہے وہ نکر سے آئے اور وہاں سے آ کے حضرت سے مصافحہ کرے تاکہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اور میرا ربط ٹوٹے نہ۔ اور اگر آپ بیٹھے رہیں گے میں انشاءاللہ 10 بجے بات ختم کر دوں گا، آپ تسلی سے بیٹھ کے بات سنیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فقہ اکبر کی جو شرح لکھی ہے، شرح فقہ اکبر، اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ بھی بنایا، آسمان بنایا تو بے مثال بنایا، اور پھر قرآن مجید میں لوگوں کی توجہ کروائی۔ فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور۔ فرمایا میں نے در پہ 7 آسمان بنائے، آسمان کی طرف دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شے میں فرق ذرا سا بھی نظر نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا آسمان ہے بغیر ستون کے اس نے بنا دی، اور کہیں آسمان درمیان سے نیچے نہیں، کہیں اوپر نہیں، بغیر پھٹن کے خوبصورت۔ پھر اس نے کہا کہ
اگر ایک دفعہ دیکھنے سے جی نہیں بھرا تو بار بار دیکھ سکتے ہو. ہر بار تمہاری نگاہ ناکام لوٹے گی، اللہ کی بنائی ہوئی شے میں تمہیں کوئی فرق نہیں نظر آئے گا. تو آسمان اس نے بے مثال بنایا، زمین بے مثال بنائی، سورج چاند ستارے بے مثال بنائے. تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں جو سب سے اعلیٰ شے بنائی اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے مثل و بے مثال بنایا. دلائل النبوت میں امام بہقی نے، شرح السنہ میں امام بغوی نے، ہمارے صوفیاء میں سے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، اور غیرت کے علم تصور کیے جانے والے علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی پوری تفصیل بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے جسم مبارک میں کن کن چیزوں کو کس کس عظمت اور شان سے بنایا. صرف آپ کے چہرے مبارک کو لے لیا جائے نا، چہرے مبارک، تو اس میں خوبصورت 2 نورانی آنکھیں لگی ہوئی، اور تخلیق کے اعتبار سے سیاہ حصہ خوب سیاہ، سفید خوب سفید، اور اس کے کنارے پر سرخی کے ڈورے ڈالے ہوئے، اور نیچے جو لائن سیاہ لگی ہوئی ہے اس کو گہرا کیا ہوا ہے. ایسے لگتا تھا اللہ تعالیٰ نے خود ہی سرما ڈال کے بھیجا ہے. اور ظاہری کیفیت ایسی بنائی اور روحانی اثرات ایسے بنائے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنہ مفکرہ محدثہ مقننہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری اماں جان حضور، آپ ارشاد فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں بعضوں نے غلطی کی، خطا کی، اور کہا نہیں اینن بات ہے. جب آپ کو بات خوبصورت لگے نا میں حل بتا دیتا ہوں تو پیسے اپنے ہاتھ میں رکھنا، بعد اس میں دیتے ہیں تاڑی مہربانی. یہ ویسے تو پیر خانہ ہے لیکن ہمارا مزاج ایسا ہونا چاہیے. میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، میں اپنی تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو پھر اٹھ کے یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. توجہ اور انہماک ہمارے صحابہ کی شان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر توجہ اور انہماک سے سنا کر. حدیث میں یہاں تک بھی آیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا، کتاب الجنائز میں صاحب مشکات نے حدیث لکھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست میں صحابہ کرام ایک قبرستان میں تھے، تو صحابہ کے سروں پہ پرندے آ کے بیٹھ گئے. ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ انسان بیٹھے یا مجسمے بیٹھے. اتنی توجہ اور انہماک، اور یہی توجہ اور انہماک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہوئے ہماری ہونی چاہیے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں جیسے آگے دیکھتا ہوں میں ویسے پیچھے بھی. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہو گئی. انہوں نے کہا 2 آنکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تھی، ایک یہاں پہ بھی لگی ہوئی تھی جسے پیچھے دیکھتے. تو فرماتے ہیں یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شان کے خلاف ہے. یہ تو عیب ہے، یہ تو عیب ہے کہ کسی بندے کی گردن پہ آنکھ لگی ہو تو جب لوگ پیچھے سے دیکھیں گے تو بڑا معیوب سا نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ تو انبیاء کو عیب سے پاک پیدا فرماتا ہے. کہا 2 ہی آنکھیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی سے آگے دیکھتے تھے انہی سے پیچھے دیکھتے تھے، اور پھر دیکھتے نہیں تھے بلکہ بتاتے بھی تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں زور اور عصر کے باب میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات لکھی جہاں داڑھی شریف کا ذکر ہے کہ وہ ہلتی تھی. اس کے ساتھ ہی ان روایات کے قریب میں یہ ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب نماز پڑھاتے تھے اور آپ کا معمول مبارک ہوتا تھا کہ نماز کے بعد اٹھ کے چلے نہیں جاتے تھے بلکہ صحابہ سے بیٹھ کے گفتگو فرماتے تھے. جلدی کوئی نہیں تھی، تسلی سے بیٹھ کے، اور جب آپ پہلے آ جاتے تو پھر نماز پڑھتے ہوئے احباب کو دیکھتے تھے اور ان کی اصلاح اور تربیت بھی فرماتے تھے.
آپ نے نماز پڑھانے کے بعد فرمایا صحابہ کرام مجھے اللہ کی قسم ہے میں جیسے آگے دیکھتا ہوں میں ویسے بھی پیچھے دیکھتا ہوں تو میں تمہیں کہتا ہوں اپنے رکوع و سجود صحیح کیا کرو میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور یہ فرق ہے نبوت کا. عام بندہ ایک طرف توجہ کرے تو دوسری طرف سے ختم ہو جاتی ہے. انبیاء کی نبوتوں کی یہ شان ہوتی ہے ایک طرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں دوسری طرف امت کے اوپر بھی نگاہ ہوتی ہے. حدیث شریف میں آیا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو ایک بندہ آیا اس نے وہاں دروازے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رکوع میں دیکھا اور وہیں تکبیر تحریمہ کر کے وہیں رکوع میں چلا. جب سلام پھیر دیا نماز مکمل ہوگی تو آپ نے اسی سے خطاب فرمایا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ آج تو نے کیا کیا ہے. آپ نہ پوچھتے تو اس کی محبت کا نہ پتہ چلتا. اس کی محبت اور اس کے دل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تھی اس کو بیان کرنا مطلوب و مقصود تھا. اس لیے پوچھا تھا کہ امت کو بتا سکے کہ یہ کتنی عقیدت اور احترام رکھتا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تو نے وہاں پہ کام کیا کہ دروازے پہ تکبیر تحریمہ کہہ کر وہیں قیام کیا وہیں رکوع کیا اور چلتا ہوا صف میں آیا یہ کیا کیا. کہنے لگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مسجد میں آیا نا میں نے دروازے میں دیکھا آپ رکوع میں تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں چل کے گیا تو رکوع ختم ہو جائے گا اور اگر یہ رکوع آج ختم ہو گیا دوبارہ زندگی میں کبھی یہ رکوع نہیں مل سکتا. اس رکوع کے فیضان کو پانے کے لیے میں نے وہیں سے نماز شروع کی اور میں چلتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نماز قبول فرمائی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر آئندہ کبھی ایسا ہو اطمینان سے چل کے آؤ اور جتنی نماز امام کے ساتھ مل جائے اتنی پڑھ لو باقی بعد میں لوٹو. اس حدیث نے بتایا کہ جو پیچھے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیالات کو بھی جانا اور ان کی کیفیات سے بھی باخبر تھے اور امت کو بھی اس سے باخبر کیا. اور یہ زندہ باد. زندہ باد. یہ 1400 سالہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے. وہ زمانہ تھا وہ دور تھا وہ وقت چل رہا تھا اس کے بعد آیا اور اب آیا. ہر زمانے میں جو گزر گیا ہے جو موجود ہے جو آئے گا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے دل کے ہر خیال سے باخبر ہے. ہر خیال سے باخبر. آج لوگ اس عقیدے کے اوپر تذبذب کا شکار کر رہے ہیں امت کو اور کہہ رہے ہیں اپنے ڈربوں میں بند ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے ہوتی تھی بات اب نہیں ہے. ہم یہاں پہ جو کچھ کر رہے ہیں حضور کو کوئی نہیں پتہ. یہ جو موبائل ہے ہمارا یہ اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے جس کو یوٹیوب کہتے ہیں. یوٹیوب اس کا ہیڈ کوارٹر ہے کینیڈا میں. اس کا ہیڈ کوارٹر کیا ہے کینیڈا میں. آپ منہاج القرآن کی ویب سائٹ سے کوئی کلپ اتاریں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے کوئی کلپ اتاریں اور یوٹیوب کے اپنے چینل پہ چڑھا دیں. ابھی وہ چڑھے گا نہیں تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا جناب یہ آپ نے ڈیٹا جو ہے وہ کاپی کر رہے ہیں. ڈیٹا کاپی کر رہے ہیں. مشین ہے کہاں بیٹھی ہوئی ہے کینیڈا میں. کہاں بیٹھی ہوئی ہے کینیڈا میں. لیکن اس کا سرور اتنا پاورفل ہے کہ پوری دنیا میں ان گنت اس کے ممبر ہیں. کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو فوری مشین اس کو آگاہ کرتی ہے کہ یہ تو کاپی رائٹس کا ناجائز استعمال کر. اگر تو نے اس کو ختم نہ کیا تو ہم تجھے نہ صرف بلاک کر دیں گے بلکہ تیرے خلاف کاروائی بھی ہوگی. مشین کے اندر اتنی پاور ہے جو انسان نے بنائی ہے. جو مشین کس نے بنائی انسان نے بنائی. اس کے اندر اتنی پاور ہے اور جس کو رب کائنات نے بنایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے
کائنات میں کوئی بندہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خیال پیدا کرے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ عقیدہ واضح کر کے بتا دیا. فرمایا امتی جو عرض کرے حال زار میں ممکن نہیں خیر بشر کو خبر. کہیں بیٹھ کر اپنے دل میں خیال کرے حضور میں بڑا پریشان ہوں، تو حضور شفقت فرما دیتے. تب بھی وہی ماحول تھا، آج بھی یہی ماحول. صاحب بار شریعت نے بار شریعت میں حج کے باب میں یہ حدیث لکھی ہے موجم اوسط کے حوالے سے. فرماتے ہیں ایک ثقفی اور ایک انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور میں اپنے علاقے سے آیا ہوں آپ سے کچھ سوالات پوچھنے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال عرض کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا جی چاہتا ہے تو سوالات پوچھ لے، اور اگر تو بیٹھ جائے آرام سے تو میں تجھے سوال بھی بتا دیتا ہوں، جواب بھی بتا دیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت عطا فرمائی ہوئی تھی کہ ہر امتی کے حال سے باخبر تھے. پھر آپ نے اس کو بڑی تفصیل سے بات سنی. فرمایا تو یہ کرنے کے لیے آیا، تو یہ کرنے کے لیے آیا. وہ ایک لمبی حدیث ہے. تو اس نے کہا حضور میں اللہ کی قسم کھا کے تو میں یہی پوچھنے کے لیے آپ سے آیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے دو خوبصورت نورانی نگاہیں عطا فرمائی تھی، وہ قریب بھی دیکھتی تھی، وہ دور بھی دیکھتی تھی. آپ دیکھیں نظر آ کے یہاں اوپر دیکھیں، چھت کے اوپر کچھ نہیں نظر آتا. چھت کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضور سر مبارک اٹھائے. آپ نے سر اٹھایا. عرض کی حضور کیا دیکھا ہے؟ فرمایا مالا الاعلیٰ کے فرشتوں. فرمایا نہیں آواز نہیں آ رہی ان کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے شانوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا تو مجھے ان کی آواز بھی آنی شروع ہوئی. ہر عضو مبارک اللہ تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال بنایا. چہرہ مبارک کی ہم بات کر رہے تھے. حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. یہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں بھی لکھی ہوئی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے تھا جیسے محسوس ہوتا تھا کہ سورج اس کے اندر چمک رہا. اتنا حسین و جمیل چہرہ مبارک تھا. اور امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے شرح السنہ میں جو اس کی تصویر کھینچی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. فرماتی ہے یہ جو گال ہے خوبصورت نورانی گال، فرمایا یہ ایسے سرخ چمکتے تھے جیسے دودھ کے بھرے ہوئے پیالے میں سرخ انار کے دانے چمکا کرتے. اور پھر اس کی تشبیہ دینے کی وجہ بھی بیان کی. کہا انار کے دانے جو ہوتے ہیں وہ ہلکے ہوتے ہیں، جب دودھ کے اندر ان کو ڈالا جاتا ہے تو یہ غرق نہیں ہو جاتے، ڈپ نہیں ہو جاتے، بلکہ اوپر تیرتے رہتے. اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال تھا وہ چھپتا نہیں تھا، ہر وقت ظاہر و نظر آتا رہتا. ہر وقت آپ کے چہرے پہ سرخی چمکتی ہے. اور پھر کان، سبحان اللہ، اتنے نورانی، نزدیک کی آواز بھی سن لیتے، دور کی آواز بھی سن لیتے. ہونٹ مبارک ایسے لگتا تھا جیسے سرخ سیب ہوتے ہیں، اور ان کے اندر دندان مبارک فاصلے کے ساتھ تھے. اور حدیث شریف میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اس کو بھی قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں بھی نقل فرمایا. فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کے وقت مسکراتے تھے تو جس جگہ بیٹھے ہوتے وہ جگہ نور سے جگمگانے لگ جاتا تھا. اور ایک دفعہ آپ آستانہ عالیہ میں جلدی سے داخل ہوا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سی رہی تھی. آپ کی جلدی سے آنے سے سوئی گر گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت دیکھی کہ وہ ایسے دونوں ہاتھوں سے تلاش کر رہے.
آپ مسکرائے تو محدثین کہتے ہیں دونوں دانتوں سے نور نکلا جس کی وجہ سے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوئی نظر آ گئی. ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے لب پئی سوئی ہنیرے وچ، لب پئی سوئی ہنیرے وچ جس دم کملی والے تبسم فرما چھڑیا. لب پئی سوئی ہنیرے وچ جس دم کملی والے تبسم فرما چھڑیا تے جدوں ہویا لشکر پیاسا تے انگلیاں جو چشمہ چلا چھڑیا. ہر شے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے بے مثل و بے مثال بیان کیا. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نورانی بال مبارک تھے، آپ کی زلفیں تھی، 3 مختلف طرز کے عمل حدیث میں بیان ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے لمبائی میں کانوں تک تھے بال، یا گردن تک تھے یا کندھوں تک تھے، اور یہی آخری حد ہے. زلفیں کندھوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، کندھوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے. سنیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی انہوں نے رشتے کوئی نہیں دیکھے، انہوں نے رشتے کوئی نہیں دیکھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، وہاں حسن بن علی نماز پڑھ رہے تھے. وہاں حسن بن علی یہ وہ ہیں جن کی پیشانی، جن کی گال نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، بوسے لیا کرتے تھے، اور ان کے منہ مبارک میں اپنی زبان مبارک بھی ڈال دیتے تھے. اتنے عظیم بندے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. انہوں نے بھی زلفیں رکھی ہوئی تھی، اور زلفیں یہاں پہ پیچھے باندھی ہوئی تھی ربڑ کے ساتھ یا کسی شے کے ساتھ. تو حضرت ابو ذر غفاری آئے، انہوں نے دیکھا کہ حسن بن علی نماز پڑھ رہے ہیں اور زلفیں یہاں پہ بندھی ہوئی ہیں جیسے گت بندھی ہوئی، اور نماز ویچ کٹ کیوں چھوڑ دیتی. حضرت امام حسن نے بڑا سخت جلال فرمایا، کس نے میرے بال کاٹے؟ ابو ذر غفاری کہنے لگے میں نے کاٹے. کیوں کاٹے؟ کہا پتر سیدھا ہو کے نماز پڑھ، میں نے جو کام رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہوتے ہوئے دیکھا میں نے ختم کر دیا. اور بتایا کہ نواسے رسول تھا، شہنشاہوں کا شہنشاہ تھا، لیکن جو کام رسول اللہ کی شریعت کے خلاف کیا حضرت ابو ذر غفاری نے اسی وقت بتا دیا کہ یہ سنت نہیں ہے، سنت یہ ہے. دین ایسے ہی آگے چلتا ہے. شخصیات سلامت رہیں، لیکن دین کو سلامت رکھنے کے لیے شخصیات نہیں دیکھنی پڑتی، دین دیکھنی. جب انسان دین کی طرف رخ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کی خود مدد فرما دیتا. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے بارے میں محدثین نے بیان کیا، کہا پرگوشت تھے، پرگوشت تھے، اور اتنے نرم تھے، اتنے ٹھنڈے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا برف سے زیادہ ٹھنڈے. اور جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مصافحہ فرماتے تھے تو کہتے تھے ہم نے کبھی ریشم اتنا نرم نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ کے ہاتھ مبارک نرم ہے. اور وہاں جلدی کوئی نہیں تھی، وہاں جلدی کوئی نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مصافحہ کرتا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصافحے کے بعد اپنا ہاتھ مبارک نہیں کھینچتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک کھینچیں. کوئی آپ سے گفتگو کرنی شروع کر دیتا تو کر دیتا، ہاتھ میں موجود ہے. جب وہ ہاتھ کھینچتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سے مصافحہ فرماتا. حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، 10 سال آپ نے خدمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے ایک دن میں نے بڑا خوبصورت منظر دیکھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصافحہ کر رہے تھے اور بچے تھے، بڑے نہیں تھے، بچے تھے. ان کو آپ سلام کے بعد موقع دیتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لے لیتے. تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ یار یہ تو بچے بڑا فیض لوٹ رہے. تو کہتے میں بھی ان کی صف میں آ کے کھڑا ہو. جب میں نے اپنی باری پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا تو میں نے منہ اوپر رکھ دیا. تھوڑے لمحے گزرے تو آپ نے فرمایا انس بوسہ لے لو. عرض کی حضور بوسہ لیا تو باری ختم ہو جائے گی. تو فرمایا یہ وہ جگہ ہیں جہاں باریاں ختم کوئی نہیں ہوتی. اتنی محبت تھی کہ بچوں کے ساتھ ہمارے مدارس اور ہماری درسگاہیں
کتابوں سے نکال کر، قرآن و سنت سے نکال کر عقیدے سمجھاتے اور پڑھاتے. صحابہ کرام کوئی کتاب نہیں پڑھاتے تھے، پریکٹیکل کر کے عقیدہ سمجھا دیتے تھے. انہوں نے اپنے بچوں کو کہا جاؤ سردی ہے یا گرمی ہے، پانی لے جاؤ ڈولوں میں ڈال کے، برتنوں میں ڈال کے، اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا حضور ایدے وچ ہاتھ پا دو. ایدے وچ کہا کیا ہوگا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ڈال دیں گے، پھر ہاتھ نکال لیں گے، پانی شفا والا ہو جائے. یہ عقیدہ اندر ڈال دیا، عقیدہ اندر ڈال دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہاتھ لگا دیں اس میں شفا آ جاتی. پھر آپ یہ نہیں دیکھتے تھے، نخرہ نہیں تھا. نخرہ ویسے تو بڑے نازک مزاج تھے اور بڑی احتیاط فرمانے والے تھے. گفتگو کرتے ہوئے لفظ اتنی احتیاط سے بولتے تھے کہ کوئی بڑے سے بڑا شرم و حیا والا بھی اتنی احتیاط نہیں کر سکتا. جھک کے رہتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کی کمال ترین مثال یہ تھی کہ آپ ہر وقت منہ سے دیکھتے، نیچی نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود. ایسے نہیں دیکھتے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب جامعہ نعیمیہ میں جب میں تخصص میں تھا تو وہ کہنے لگے میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ مجھے وصیت کیا کرتے تھے کہ بیٹے سنت میں یہ عمل یاد رکھنا، ہمیشہ شیروں کی طرح چلنا، ہمیشہ شیروں کی طرح، کتوں کی طرح نہ چلنا. کہ ابا جان اس کی وضاحت کرے. کہ بیٹے اس کی وضاحت یہ ہے کہ شیر سر جھکا کے چلتا ہے کیونکہ اس کو خوف نہیں ہوتا میرے اوپر کوئی حملہ کر سکتا، اور جانوروں دوسروں کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے پڑ نہ جائے، کوئی مار نہ دے، کوئی زخمی نہ کر دے. فرمایا روب اور دبدبے سے چلو اور ایسے نظریں جھکا کے چلا کرو جیسے رسول اللہ چلا کرتے تھے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نگاہیں جھکا کے، اور جب آپ کسی کی طرف ایسے کر کے آنکھ اٹھا کے دیکھتے تو نگاہوں کے اندر جو روب اور دبدبا ہوتا تھا، اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیکھ رہا ہوتا تو جب آپ اس کی طرف دیکھتے تو اس کی آنکھیں خود بخود جھک جاتی. اس کا معنی یہ ہوا کہ حضور کی آنکھوں میں براہ راست آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی جرت نہیں تھی کسی کی. یہ آپ کی آنکھوں کا روب اور دبدبا تھا. اعضائے مبارکہ، ہاتھ، پیر، کندھے اور جو ہاتھ مبارک، اس کے بارے میں بات عرض کر رہا تھا. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نرم تھے، کندھے آپ کے چوڑے تھے، جسم مبارک طاقت والا تھا، اور دونوں کندھوں کے درمیان میں نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی. سر سے لے کے پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے بے بیس و بے مثال تھی. بال مبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی. جب آپ نے حج فرمایا تو بال اتروا کے تقسیم فرمائے. کسی کے حصے میں ناخن مبارک آ گئے، کسی کے حصے میں بال آ گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ناخن مبارک آئے، لے کے رکھ لیا. اس کی ساری زندگی 50 سال اس کی حفاظت کی. 50 سال. جب وصال کا وقت قریب آیا تو اپنی اہلیہ کو بلایا اور کہا یہ ڈبیا ہے اور بڑی قیمتی ہے. کہا کیا ہے؟ کہا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک ہے. جب میں وصال کر جاؤں، جب میں فوت ہو جاؤں، غسل دے دو، کفن پہنا دو، اس کو بند کرنے لگو تو آخر میں میری آنکھوں کے اوپر ناخن مبارک رکھ دینا. اور بتا دیا کہ یہ تبرکات ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرما دے. اللہ تعالی دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.